میں نے سوال کہا دوبارہ کہ دوہرائیں۔ اگلے 12 منٹ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا، ان 12 منٹوں میں آپ مجھے وہ میکنزم سمجھائیں کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات کیسے تخلیق کی، اس نے رو مٹیریلز کہاں سے حاصل کیے اس کائنات کو بنانے کے لیے، اور وہ جب ٹائم سپیس سے خود ماورا ہے تو وہ اس نے کیسے انٹریکٹ کیا مادی کائنات سے؟ وہ تو امٹیریل ہو گیا نا، وہ تو عدم کے اندر امٹیریل ہے، اس نے کیسے انٹریکٹ کیا؟ یہ کائنات بنانے کا پورا پروسیس آپ مجھے 12 منٹوں میں سمجھا دیں۔ آپ تو محترم ناظرین، صاحب یہاں وہی پر سوال یہ ہے کہ خالق کون نے 12 منٹ کیسے خلق کیا؟ خالق کون نے جہاں کو، ہستی کو کیسے خلق کیا ہے؟ تو یہاں پر ہم کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جیسے انہوں نے خود کہا تھا۔ دیکھیں، یہ جواب دینا میرا کام ہے، اگر اس جواب میں کچھ مقدمات لگتے ہیں تو وہ مقدمات کو پیش کرنا میرے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگوں کے ایلوسیڈیشن کے، لوگوں کی کو واضح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس باتوں کو توضیح دے دیں، وضاحت کریں ان کی، کیونکہ اور اصل مناظرہ بھی یہ وجود ہے پروردگار عالم پر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، کہ اس نے خلق کیسے کیا، اس نے خلق کیسے کیا، اس کے لیے جاننا ضروری یہ ہے۔ پرائمری کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ خالق ہے بھی کہ نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ خالق ہے تو بالخود بخود آگے والا سوال واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسا کیا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ مقدمات پیش کریں گے۔ یہ مادی دنیا موجود ہے، ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس کو تو کوئی شک نہیں کرتا کہ اس مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ہوں، آپ ہیں، آپ کا گھر ہے، ابھی میں آصف صاحب بھائی سے بات کر رہا ہوں، آپ آصف بھائی کسی روم میں بیٹھے ہیں، اس کے سامنے کیمرہ ہے۔ یہ سب حقیقی ہیں یا اوہام نہیں ہیں؟ سورج ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، سورج اٹھتا ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں، شام واپس آتے ہیں، یہ دنیا حقیقی ہے، یہ کسی کا وہم تخیل نہیں ہے۔ اگر یہ وہم تخیل ہے تو پھر سائنس بھی باطل ہے، اور بایولوجی بھی باطل ہے، فزکس باطل ہے، کیمسٹری سب کچھ باطل ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ واقع ایک دنیا ہے، یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے، یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے۔ ابھی ہم 2025 میں ہیں، پچھلے والا سال 2024 تھا، اس سے پہلے والا سال 2023 تھا، اس سے پہلے والا سال 2022 تھا۔ یہ ٹائم لائن اگر اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے اور یہ دنیا ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے تھا۔ لیکن اگر یہ دنیا اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، نہیں تھا، پھر یہ آغاز ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کو بنایا۔ اب کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ٹائم لائن میں، یہ اس کا ایک ٹائم لائن ہے، یہ شاید بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے یا بگ بینگ سے پہلے بھی کئی بگ بینگ تھے۔ یہ انفینٹ ایک سلسلہ ہے، لامحدود ہے۔ اگر ہمیشہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اگر میں اس روم میں آیا، اس کمرے میں آیا، کل بھی یہاں پہ یہ ایک کمپیوٹر یہاں پہ پڑا تھا، لیپ ٹاپ پڑا تھا، آج بھی آیا ہوں تو ایک لیپ ٹاپ ہے، تو لازمی بات ہے کسی نے اس لیپ ٹاپ کو یہاں پہ میرے ایک دن میں نہیں رکھا ہے، کیونکہ یہ پہلے سے موجود تھا۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ 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 ہے تو ہمیشہ ہے، کسی نے نہیں بنایا۔ لیکن اگر یہ دنیا نہیں تھا، وجود میں آیا ہے، تو کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ کیوں کہ کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا؟ بات بہت واضح ہے۔ ایک کرکٹر جو نہیں ہے وہ بالنگ نہیں کر سکتا، ایک بیٹسمین جس کا وجود نہیں ہے وہ نہ چکے مار سکتا ہے نہ چوکے مار سکتا ہے، ایک فیلڈر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا وہ کوئی میچ نہیں کھیل سکتا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی باورچی ہے تو کھانا پکائے گا، اگر باورچی نہیں ہے تو کھانا نہیں پکائے گا۔ اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، من جملہ جن چیزوں کو نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ پین اگر نہیں تھا، اس پین کو کسی شخص نے بنایا ہے، کسی دوسرے شخص نے بنایا، اس پین کو خود پین نے نہیں بنایا۔ یہ دنیا، یہ پوری ہستی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے۔ اگر یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک اس کا نقطۂ آغاز ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا کہ ایک بنانے والا ہے۔ تو سوال اصل میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ دنیا جس ٹائم لائن میں ہے، یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے یا نہیں ہے؟
تو یہ بہت واضح ہے دیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، میری بات پہ توجہ کرنے والوں کے لیے، کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. یہ موجودہ دور میں جب بہت سارے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ، بہت سارے فزسسٹ یہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے آغاز ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے بہت آسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ نزاع ہی نہیں ہے کہ بگ بینگ سے پہلے نہ میٹر تھا، نہ ٹائم تھا، اور نہ اسپیس تھا. تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہاں پہ ایک مقدمہ بتانا ضروری ہے. ایک چیز جو نہیں ہے وہ وجود میں آتی ہے تو اس کو کسی نے بنایا، خود بخود وجود میں نہیں لاتا. یہ فزکس میں علی الاقل اس کے 6-7 قوانین ہیں. The law of conservation of mass and energy. The first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics. Quantum field theory principles. اور اس کے علاوہ Noether theorem. اور اس کے علاوہ the theory of general relativity. یہ سب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو مسئلہ یہ بہت واضح ہے، اگر آپ کے اپنے گھر میں وہاں پہ کوئی ٹی وی نہیں تھی کل، آج وہاں پہ ایک ٹی وی پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی نے لایا، وہ خود بخود وہاں پہ پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز جو نہیں تھی بعد میں وجود میں آتی ہے تو وہ دلیل مانگتا ہے. خود بخود چیزیں نہیں ہوتی، خود بخود بذات خود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو پہلے نہیں تھی، اگر پہلے سے تھی تو دلیل نہیں مانگتا. تو اچھا، تو یہ بات یہاں پہ پہنچتی ہے کہ یہ دنیا، ہم پہلے جاتے ہیں، یہ ٹائم لائن اس کی انفینٹ ہے یا اس کا نقطۂ آغاز ہے؟ اس کا نقطۂ آغاز ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ابھی 2025 میں ہیں. ہم 2025 میں پہنچ ہی نہیں سکتے اگر 2024 ہم سے پہلے نہیں ہوتا. ٹائم سینچریز سے بنے ہوتے ہیں، ٹائم ایئر سے، سالوں سے بنے ہوتے ہیں، ٹائم دہائیوں سے بنے ہوتے ہیں، سالوں سے، مہینوں سے، دنوں سے، اور گھنٹوں سے، سیکنڈ سے بنتے ہیں. ان کا جو بھی ہم نام رکھ دیں، جو بھی یونٹ آپ استعمال کریں، سیکنڈ استعمال کریں یا اس سے بھی سب یونٹ استعمال کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے بنتا ہے. اگلا سیکنڈ آتا ہی نہیں جب تک کہ پہلا سیکنڈ ختم نہ ہوا ہو. اس کا وجود ہی نہیں آتا. یعنی ہم 2025 میں آ ہی نہیں سکتے جب تک 2024 نہ گزر چکا ہو. تو کیا یہ، اگر ہم یہ پچھلے چلے جائیں 2024، پھر مثلا فرسٹ سینچری میں چلے جائیں، پھر ماقبل مسیح میں چلے جائیں، تو یہ انفینٹ چلا جاتا ہے؟ یہ انفینٹ نہیں چلا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز انفینٹ چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہو تو وہ کبھی وجود میں نہیں آتی. اس کی مثال یہ ہے، جیسے میں نے اویس صاحب کو مثال دیا تھا، اور بہت ساری بھی مثالیں ہیں، کہ اگر آپ روٹی لینے جائیں یا ریلوے ٹکٹ پہ جائیں، ریلوے ٹکٹ خریدنے کے لیے، آپ سے پہلے اگر 1000 آدمی ہے تو 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. اگر آپ سے پہلے لاتعداد لوگ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی، آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ مجھے $100 دے دو، میں 2 دن کے بعد آپ کو دوں گا، تو میں $100 آپ کو قرضہ میں دے دیتا ہوں، 2 دن کے بعد آپ مجھے دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ میں لاتعداد دنوں کے بعد آپ کو واپس کروں گا، لاتعداد کا مطلب ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والی، تو آپ میرے پیسے کو کبھی واپس نہیں کریں گے. آپ بھائی سے گزارش ہے کہ میری باتیں غلط بھی ہیں تو آپ سنیں. آپ نے 12 منٹ کا وعدہ دیا تھا کہ آپ تسلی سے سنیں. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہم سے پہلے جو لمحات ہیں، ہم سے پہلے جو سیکنڈز ہیں، اس زمانے سے پہلے، یہ کہ اگر انفینٹ ہیں تو ہماری اس 2025 کی باری کبھی نہ آتی. اگر 2025 کی باری آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. ہم جس لمحے میں، اس سے پہلے انفینٹ لمحے نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر ہم روٹی کے لائن میں گئے ہیں وہ صبح روٹی لینے گھر والوں کے لیے، اگر ہم سے پہلے انفینٹ لوگوں تو کبھی ہماری باری نہیں آئی. لیکن اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہماری باری آتی ہے روٹی لینے یا ریلوے ٹکٹ میں ٹکٹ لینے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے آگے جتنے لوگ تھے وہ محدود تھے، 100 تھے، 2000 تھے، فرق نہیں پڑتا، محدود تھے. تو ابھی ہم جس لمحے میں ہیں، جس لیل و نہار کے جس سیکنڈ میں ہم واقع ہیں، کیونکہ یہ سیکنڈ حقیقی ہے، تو اس سے پہلے والے جتنا ٹائم ہے وہ فائنائٹ ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. جہاں سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی، اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی. اب دنیا اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی، نہیں تھی، کسی نے اس کو بنایا. بنانے والا کون؟ یہ تو ثابت ہو گیا، اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ اویس صاحب کر سکے، نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس استدلال کو اس کے اپنی میرٹ پہ لے لیں اور اس پہ کوئی شک کریں.
ٹھیک ہے نا. اس کو کہ ایک بنانے والا ہے, وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ بنانے والا جسم نہیں ہو سکتا, جسم نہیں ہو سکتا, اور جسمانی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس فریم آف ریفرنس نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہم کہتے ہیں اسی لیے وہ خالق ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں ہر چیز کی مکان ہوتی ہے, اس کی مکان نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اسی لیے وہ ہر چیز کا خالق ہے کیونکہ اس کی مکان نہیں ہے. کیونکہ جس کی مکان ہے, جس کی زمان ہے, جس کا جسم ہے, وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا. مٹیریل چیزیں دوسری میٹر کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ فزکس میں ایک طے شدہ بات ہے, لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ انرجی, دا فرسٹ لا آف thermodynamics, the second law of thermodynamics, اور بہت سارے فزکس میں ان کا مجموعہ ہے laws of conservation. آپ پڑھیں فزکس میں, آپ سرچ کریں laws of conservation. ایک لا نہیں ہے, بہت سارے laws ہیں. آئنسٹائن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی ضرور ہو جائے گا اگر میٹر کو پیدا کر سکتا. تو عرض یہ ہے, وہ جسم جسمانی نہیں ہے. جب جسم جسمانی نہیں ہے تو جب کیسے کا سوال کرتے ہیں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے, ہاؤ, یہ ہاؤ کا سوال, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہمیں لا کے دو, وہ لا مثال ہے. ہر چیز مادی ہے, وہ غیر مادی ہے, تو کسی چیز اس کا مانند ہی نہیں, لیس کمثلہ شیء. اور جب ہم ہاؤ کا سوال کرتے ہیں, کیفیت کا سوال کرتے ہیں, تو حرکت و نقل و انتقال کا, موشن کا, اور ٹائم کا, اور اسپیس میں ایک چیز کیسے ایکٹ کرتی ہے, اس کے متعلق ہم نے سوال کیا. اس کا شکل, اس کا ہیئت, اس کا ٹائم کیسے بدل گیا یہ فیل کرتے ہوئے, جب اس کا شکل ہی نہیں ہے, جب اس کی صورت ہی نہیں ہے, جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے, جب اس کا ایک منٹ رہتا ہے, جب اس کا اسپیس ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے متعلق یہ سوال کرنا غلط ہے کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے. کیونکہ کیسے کا سوال مادی چیزوں کے لیے ہوتا ہے, ماوراء مادہ, جو مادہ سے منزہ ہے. اس جیسے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ نارتھ آف دا نارتھ پول, کہ قطب شمال سے شمال, قطب شمال سے شمال کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. واٹس آفٹر نارتھ پول؟ آفٹر نارتھ پول, نارتھ پول مزید نہیں ہے, نارتھ نہیں ہے. جب نارتھ میں پہنچ گئے نا, مزید نہیں ہے ادھر نارتھ. تو یہ سوال, یہ پریزمپشن ہی غلط ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. ایک چیز جو مادی نہیں ہے اس میں آپ تلاش کریں کہ مادے کے صفات. ایک چیز جو سننے والی ہے, آواز سننے والی, آپ اس میں تلاش کریں کہ اس میں کی رنگ کیسی ہے. ساؤنڈ کا رنگ نہیں ہوتا, رنگ کا ساؤنڈ نہیں ہوتا. جو چیز ایک صفت سے مبرہ ہے اس میں وہ صفت تلاش کرنا وہ بیوقوفی ہے. میرا 12 منٹ آپ کا ٹائم. علی آصف صاحب, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے کیوں میوٹ کیا تھا, حالانکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا, لیکن پھر بھی آپ نے مجھے میوٹ کیا, which is not good. کانفیڈنس نہیں آتا. جب آپ بات کریں گے تو اللہ یابی صاحب بھی میوٹ ہوں گے, فکر نہ کریں. خیر, اپنا خطبہ دے دیا تو اب پلیز مجھے بھی بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا. آپ اس کی کراس ایگزامینیشن کریں. اللہ یابی صاحب اگر بولیں گے تو میوٹ ہو جائیں گے آپ کی کراس ایگزامینیشن میں. حسن اللہ یاری صاحب, میں نے آپ سے صرف 3 سوال کیے تھے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کے خالق کائنات اسلامی اللہ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا. آپ نے تینوں کے جواب نہیں دیے. آپ, مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے لا آف کنزرویشن آف انرجی سے اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور آپ اس تک گئے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ڈیفینیشنز آپ مجھے اپنے اللہ میاں کی بتا رہے ہیں, آپ جو بتا رہے ہیں کہ وہ غیر مادی ہے, وہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ہے, اس کی کوئی مثل نہیں ہے, اور یہ تو سب دعوے ہیں نا. اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ آپ کا خدا اس طرح کا ہے. یہ صرف ایک کتاب کے اندر آپ لوگوں نے لکھ رکھا ہے کہ میرا خدا اس طرح کا ہے, اور آپ اس خدا کا دعویٰ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کے پاس انڈیپینڈنٹلی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کا خدا ہے اور وہ اس طرح کا ہے. دوسری بات, آپ نے بات کی انفائنائٹ ریگریس کی, کہ اگر 2024 ہے, اگر 2025 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2024 بھی ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں کہ یہی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ ٹائم اور سپیس 2024 سے شروع ہوا, اس سے پہلے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو آپ اپنا اسلامی اللہ اس انفائنائٹ ریگریس میں رکھ کر یہ منطقی مغالطہ کیوں کرتے ہیں؟ اگلی چیز,
آپ نے کہا کہ کوزیلٹی، آپ نے کوزیلٹی کی اپنی گفتگو میں بات کی کہ یہاں پر فریج کے اندر اگر کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو اس کو کسی نہ کسی نے رکھا ہوا ہے، یہ فزیکل یونیورس کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے؟ حسن اللہ یاری صاحب ادھر دیکھیں، یہ جو پین ہے، کیا یہ پین کائنات بننے سے پہلے وجود رکھتا تھا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ یہ پین کائنات بننے سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا۔ یہ جو گریوٹی اس پین کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، یہ کائنات بننے سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوزیلٹی جو ہے وہ بگ بینگ سے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوزیلٹی پریسیڈ نہیں کرتی بگ بینگ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوزیلٹی ہے وہ اس یونیورس کی پراپرٹی ہے، نہ کہ یونیورس کی پراپرٹی کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ یہ سوری کوزیلٹی کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ یہ یونیورس ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ کوزیلٹی تب ایگزسٹ کرتی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ کوزیلٹی پریسیڈ کرتی ہے بگ بینگ کو۔ اگلی بات آپ نے، جو کہ آپ کا بہت خوبصورت سا ایک اور آرگیومنٹ ہے کہ خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا، خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو سر 1927 کے اندر لندن کے ٹاؤن ہال کے اندر برٹرینڈ رسل نے کھڑے ہو کر بتایا تھا وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن کے اندر کہ if everything must have a cause and if there is something without cause, say God, then the idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, why not this universe? اگر آپ کا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، اگر آپ کا اتنا بڑا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، تو یہ چھوٹی سی کائنات خود بخود کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کس طرح سے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کائنات کو آپ کے اللہ نے بنایا اور وہ اور کوئی خدا نہیں بلکہ وہ آپ کا اسلامی اللہ ہے؟ آپ نے اپنی 12 منٹ کی گفتگو میں کہیں بھی مجھے نہیں بتایا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا۔ آپ نے صرف اس کی ڈیفینیشنز ہمارے سامنے رکھی جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں، جو ایک دعویٰ ہے۔ اس کا انڈیپینڈنٹ ثبوت آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ آج رات کو جب آپ گھر جا کر سوئیں گے تو سونے سے پہلے آپ کو بھی پتا ہے کہ جس خدا کا آپ تعارف لوگوں سے کرواتے ہیں اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ صرف آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا خدا آپ کا ایمان نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی ہم سے یہ ڈیبیٹ کر کے اپنے خدا کو پروو کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کا خدا تو آپ کا ایمان ہے، تو پھر کیوں آپ مولی دین کے پاس آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے؟ جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ریشنل نہیں ہوتا، جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ایمان اور وہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حسن اللہ یاری صاحب، میں دوبارہ جانے سے پہلے ایک بار پوچھوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات اس کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ مجھے اس ایک کوسچن کا جواب دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس یونیورس کو، اس مادی کائنات کو، ایک غیر مادی جو طاقت ہے، اس نے کیسے، کس میکنزم کے تھرو اس نے یہ کائنات بنائی؟ بتائیں حسن ٹھیک ہے، صاحب۔ اوکے، اوکے، اب آپ ان کو کراس ٹاک نہیں کریں گے طاہر بھائی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کم ڈیبیٹنگ جو ہے نا ایک پروسیس چل رہا ہے، سو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک آپ یو نے سر۔ سوال پوچھ لی اور آپ نے کراس ایگزامینیشن کر لی، اب آپ کی کراس ایگزامینیشن کی ایگزامینیشن وہ کر دیں گے اور آپ کے سوال کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حسن اللہ یہ صاحب آپ کی باری ہے۔ تھینک یو سر، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو میوٹ کیا جائے کہ میرے بیچ میں نہ بولیں۔ تھینک یو سر، نہیں بولیں گے تھینک یو وہ نہیں سر۔ بولتے، نہ بولیں گے۔ میں ان کے اس بات سے آغاز کرتا ہوں، انہوں نے کئی سوالات کیے، کہتے ہیں میں ایک سوال کیا، بہت سارے سوال کیے انہوں نے۔ ایک بات انہوں نے کیا کہ جو ایمان کی بات ہوتی ہے وہ ریشنل نہیں ہوتی، آپ نے اس کے بعد کی دلیل دی ہے، شاید دوسروں کی اس طرح ہو، دوسرے مذاہب میں اس طرح ہو کہ ان کی جو بات ہے، ان کا ادعا، اس کی دلیل نہیں ہوتی، وہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، بالخصوص کرسچینٹی میں ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے، پھر وہ تین ہے، اس کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کسی چیز کا ادعا نہیں کرتے مگر اس کے پاس بہت ہی واضح پروف ساتھ نہ ہو، تو الحمدللہ یا اسلام کا ترئی امتیاز ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے سب کچھ ہے، ریشنل ہے اور نہایت ہی ریشنل ہے، اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے پاس ہماری مخالفت کرنے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل سے خداحافظی کر لیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کی ہے کہ یہ خالق کون یا غیر مادی یہ کوئی چیز بھی ہے۔ میں نے بہت واضح دلیل پیش کی ہے، آپ نے سنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے جو میں نے دلیل دی ہے، اس کے مقدمات دیا، میں نے اس کے کنکلوژن لے لی ہے، اس کے کسی مقدمے کو آپ رد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ دنیا کا ٹائم لائن نہیں ہے، دنیا کا ٹائم لائن انفینٹ ہے بھائی، آپ نے وہ تو کوئی رد نہیں کیا، آپ یہ تو بھی مانتے ہو
خود بھی یہ بھی مانتے ہو کہ دیکھیں پرانے زمانے کے جو ملحد تھے وہ عقل ان میں عقل تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا. ان کی بات صحیح ہے، اگر ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کو کسی نے نہیں بنایا. آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیشہ سے نہیں رہا، اس کا نقطۂ آغاز ہے، یہ بھی کہتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا کوئی چیز، یہ بھی مانتے ہو، پھر کہتے ہیں اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو آپ ان میں سے دیکھیں، یہ آپ کی بات نہایت ہی ہر عاقل جانتا ہے کہ آپ کی بات غلط ہے، کہ اگر اس کا نقطۂ آغاز ہے اس سے پہلے نہ پہلے تھا نہ ٹائم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ آ گیا. چیز اپنے آپ کو خود وجود میں نہیں لا سکتا، یہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ فزکس ہی کہتی ہے. تو اس کا ایک بنانے والا ہے، وہ بنانے والا وہ جسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میٹر کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ بہت واضح ہوا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مادی خدا کا آپ نے ثبوت نہیں دیا، بہت واضح ہم نے ثبوت دیا، اور آپ بالکل یا تو سمجھنے سے آپ قاصر ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں اس کا کوئی رد نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ کازیلٹی پہ آپ نے اتکا کیا، کازیلٹی صرف اس دنیا میں. ہم اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں بھائی، اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ دنیا دیکھیں، چاہے ایک چیز ہو، چھوٹی سی چیز میری انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی خود بخود پیدا نہیں ہوتی، یا یہ چیز بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہو. آپ اس انگوٹھی کے ساتھ اس کمپیوٹر کو بھی لے لیں، اس گھر کو بھی لے لیں، اس زمین کو بھی لے لیں، سورج کو بھی لے لیں، ہمارا جو منظومہ شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، لے لیں، پوری گیلیکسی کو لے لیں، اس کے بعد پوری دنیا کو لیں. ان سب پہ یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ہم اسی فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے کہا کہ 1927 میں رسل صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہر چیز کی کاز ہوتی ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال نہایت، اس رسل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی نہیں کہتا کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. ہر چیز جو پہلے نہیں تھی وجود میں آئی ہے، وہ اس کی کاز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ٹائم سے ماورا ہے، جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، زمان نہ اس کا زمان ہے نہ مکان ہے، لا زمان لا مکان ہے. جب اس کا مکان نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ ہر بات کے بعد ہے، کیونکہ اس کا پہلے وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں اس کا کوئی کاز ہے، اس کو کسی نے بنایا. تو برٹران رسل صاحب نہایت بیوقوف تھے کہ ان کو مسلمانوں کی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک ایسی چیز کا وہ انکار کر رہے تھے کہ وہ کسی نے بولا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شاید کرسچینٹی میں یہ باتیں ہوں، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. اس چیز جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، وہ ہر انسان جانتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں سے کنکلوڈ کیا ہے کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا یہ خالق کون ہے. تو میرے بھائی، آپ کون ہیں؟ آپ ہیں طہا بھائی. آپ کہیں جاب بھی کرتے ہوں گے، آپ کے پاس آسٹریلیا کی شہریت بھی ہوگی، پاکستان کی بھی سٹیزن شپ ہوگی، آپ کے پاس ہیلتھ ہسٹری ہوگی. ٹھیک ہے نا، آپ ایک شخص ہیں، آپ کے زندگی کے مختلف جہات ہیں، مختلف فیسٹس ہیں، صفات ہیں. آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کا ایک مکان رہائش ہے، آپ کی ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کا ایک فائنینشیل سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا، آپ گاڑی ہوگی، بینک اکاؤنٹ ہوں گے، گھر انشاءاللہ ہوگا، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. آپ کی ایک ٹریول ہسٹری ہوگی کہ آپ دنیا میں کہاں کہاں پہ سفر کیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، جب کوئی شخص آپ سے یہ نزاع کرتا ہے کہ آپ تہا نہیں ہیں، ایک شخص آپ سے کہتا ہے آپ تہا نہیں ہیں، اور کہتا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ بھی آپ کا نہیں ہے، یہ گھر بھی آپ کا نہیں ہے، یہ فلان چیز بھی آپ کا نہیں ہے، بھئی آپ کا ایجوکیشن بھی نہیں ہے، یہ جاب بھی آپ کا نہیں ہے، تو اس ہر بات کا ثبوت ایک نہیں ہوتا. آپ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ جی میں تہا ہوں، دیکھو یہ میری پکچر لگی ہے، یہاں پہ میری نام ہے، یہ میں ہی ہوں، تہا ہوں. اس کے بعد دوسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ بھئی دیکھو میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے. اس کے بعد تیسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ میری ہیلتھ ہسٹری اس طرح ہے. اس کے بعد دکھائیں گے کہ میں فلان شخص کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ ایک ہی فرد ہیں، آپ کے مختلف صفات ہیں، مختلف آپ کے زندگی کے جہات ہیں، اور ہر ایک کی دلیل اپنی ہوتی ہے. ابھی ہم نے ثابت کیا کہ اس کون کا ایک خالق ہے. اب مزید دیکھیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، قرآن میں، سنت میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے. جیسے آپ صرف تہا نہیں ہیں، آپ صرف تہا اکرام نہیں ہے، آپ کی زندگی کے مختلف فیسٹس ہیں. شناختی کارڈ تو صرف اتنا ثابت کرے گا کہ آپ تہا ہیں، آئی ڈی کارڈ. ٹھیک ہے نا. وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا، وہ تو نہیں ہوگا. اس کے لیے الگ آپ نکاح نامہ دکھائیں گے، آپ اپنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے، وہ ان کے لیے. تو اب ہمارے ہاں ہم نے جب خالق کون ثابت کیا ہے، کیا وہ سمیع بھی ہے، کیا وہ بصیر بھی ہے، کیا وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، کیا وہ رازق بھی ہے، جو بقیہ صفات ہے. آپ ایک ایک سوال کیجئے، اس کے جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ ہم سے توقع نہ کیجئے
کہ ہم سارے صفات کو ایک ہی دلیل میں ثابت کریں. اچھا دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس نے کیسے خلق کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. بھائی صاحب سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ آپ کا سوال فولش ہے, یہ سوال غلط سوال ہے. ایسا ہے کہ ایک شخص جو اندھا ہے, اس نے لال رنگ ریڈ کلر کے بھی نہیں دیکھی, اس نے آوازیں سنی ہیں یا ٹچ کیا ہے, مثلا کوئی چیز نرم ہے یا کوئی چیز گرم ہے یا کوئی چیز کولڈ ہے سافٹ ہے, تو اس سے کیا ریڈ ہے بلو ہے, تو وہ تو یہ کہے گا کہ وہ سمجھے گا کہ بھائی کیا یہ گرم ہے یا نرم ہے, ریڈ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریڈ وہ اس میں تلاش کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو یعنی ریڈ کلر نہ نرم ہے نہ گرم ہے, نہ اس کی آواز کی طرح اونچی ہے, نہ اس کی پچ ساؤنڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ریڈ ہے. تو ایک چیز ایک صفت سے متصف نہیں ہو سکتا, تو آپ اس سے کیسے کہتے ہیں کہ اس صفت سے اس کو متصف کر کے مجھے دکھاؤ, جب اس کی کیفیت ہی نہیں ہو سکتی. بھائی میں نے آپ کو کہہ دیا کیفیت کس کے لیے ہوتی ہے, جس کا حرکت ہو, نقل و انتقال ہو, جس کا شکل و صورت ہو, ایک وضع ہو, زمان و مکان, وہ کیفیت اس کی ہوتی ہے. کیسے اس کے لیے کہا جاتا ہے, اللہ کے لیے کیسے کا سوال ہی غلط ہے, فولش ہے. جی سر. اللہ یاری صاحب، ہاں 10 منٹ آپ نے لیے ہیں آلموسٹ. تو اب دیکھیں کیسے والی سوال اور کیسے تخلیقیہ والی پھر ادھر ہی اسی ہم سرکلز میں گھوم ہی جا رہے ہیں. وہ اپنے کویشچن رکھ رہے ہیں، آپ نے اپنا بیان کر دی ہے کیسے والے معاملے کو لے کے اور حالی کے کائنات کو لے کے. اب بس میں یہ میرا خیال ہے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب یہاں سے ڈیبیٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یا تو اب کنکلوسیو ریمارکس دے کے ڈیبیٹ کو کلوز کر دیا جائے اور باقی آڈینس کو جج کرنے دیا جائے، یا اگر آپ کے پاس ابھی کوئی سوال باقی رہ گئے تاہا بھائی تو پھر وہ کر لیں، کیونکہ وہ پھر وہ سرکلز میں ہی جاتی جا رہی ہے چیزیں. ٹھیک ہے یہ میں اگر آپ میں اپنے کنکلوسیو ریمارکس دے کے جا رہا ہوں، لیکن اگر ان کے یاسر پاس صاحب کوئی آپ نیا کو کوشچن ہے جن کے سوالوں کو میں نے جواب دیا ہے، وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ میں نے جواب دیا نہیں دی. اگر ان کے پاس کوئی ریفیوٹیشن ہے یا کوئی نیا سوال ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں. اچھا علی آصف صاحب، آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ نے مجھے بالکل بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ میوٹ کریں گے، اور آپ کو ایز اے موڈریٹر ہم نے اسی لیے رکھا تھا. ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کو میوٹ نہیں کیا جاتا. میں آپ کے چینل کے اوپر آیا، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اپنے چینل پہ لائیو آؤں گا، میں اپنا موڈریٹر لاؤں گا. آپ نے اچھا جو ہے آپ نے مجھے فرق میوٹ کیا کر کے پڑتا ہے؟ مجھے ڈس آپ ریسپیکٹ نے کیا. انٹرپٹ کرنا ہی نہیں تھا نا، میوٹ سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ نے جب انٹرپٹ کرنا ہی نہیں تھا تو میوٹ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنی بات ختم کر میں ایک اپنی منٹ یہ کیونکہ آپ نے بات کیا مجھے کمپلیٹ پلیز، یہ میں چاہوں گا اس کی کلیئرٹی. میں نے آپ کو نہیں ایکچولی اللہ یاری صاحب کو میوٹ کیا تھا. اگر وہ لوگوں نے دیکھا تو اللہ یاری صاحب میوٹ تھے اور بعد میں وہ کھلے ہیں. آپ کا وہ ہمیشہ سے مائک کھلا ہوا تھا، اگر آپ بولتے تو آواز آ جانی تھی. وہ ویسے میں نے کہا تھا کہ کراس کویکشن نہ ہو میں میوٹ کر دوں، لیکن میں نے کیا نہیں. اللہ یاری صاحب کو ضرور کیا وہ، لیکن دیکھیے گا ویڈیو میں. علی آصف صاحب، میں اپنے کنکلوسیو ریمارکس میں یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر آپ تک بھیجے، اللہ تعالیٰ نے 14 معصومین آپ تک بھیجے، اللہ تعالیٰ نے 12 امام آپ تک بھیج ڈالے، اللہ نے 4 کتابیں بھی لکھ ڈالی، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق نہیں کیا جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو پتا ہوتا. جب کوئی بچہ گھر سے ہوم ورک نہیں نہ کر کے لاتا تو وہ یہی بہانہ لگاتا ہے کہ میری کاپی فلانے لڑکے کے پاس ہے جو آج اسکول میں موجود نہیں ہے. اگر آپ کے لٹریچر کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں نہ بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیسے بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عربوں کا ایک دیو مالائی کردار تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایک فرضی خدا کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک لائف آفٹر ڈیتھ جیسے جھوٹ کو انفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے ایک بات بتائیں آج آپ، کہ آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ جو چیز پہلے نہیں تھی وہ ایک نقطے کے اوپر اس کی ایگزسٹنس شروع ہوئی تو اس کو کسی نہ کسی نے خلق کیا. اگر تو یہ ایک منطقی مغالطہ ہے، جو کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انفائنائٹ ریگریس نہیں ہونا چاہیے. آپ کس طرح سے اپنے اسلامی اللہ کو اس انفائنائٹ ریگریس کے اندر لا کے بٹھا دیتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس خدا کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن وہ ارادہ کر رہا ہے، وہ 4 کتابیں آپ تک بھیج رہا ہے، وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ 5 بار میرے سامنے سجدہ کریں، حالانکہ وہ بے نیاز بھی ہے لیکن اس کو عبادت کروانے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ سینس آف جسٹس کیا ہے. وہ عادل بھی ہے اور وہ رحمت بھی دکھاتا ہے اپنی. ٹھیک ہے، کوئی شخص عادل اور رحیم
बैक वक्त कैसे हो सकता है? और इस चीज का मुझे जवाब दें कि अगर उसकी कोई कैफियत नहीं है तो वो ये सारे काम कैसे सर अंजाम देख दे लो, रहा है? एक मिनट एक मिनट, आपके आपने खुदा, नहीं आप नहीं नहीं, अपने मुझे सवालात को मुझे जरा मुझे दोहरा बीच दीजिए। मुझे बीच में मैं मुझे मैं भूल इंटरप्ट गया। ना वो करें, कैसे मुझे सवाल आप दोहरा इंटरप्ट रहे ना हैं? आप करें। मैं कैसे इंटरप्ट सवाल नहीं कर रहा, दोहरा रहे सवाल हैं? आप दोहरा दें, जरा दोहरा दें, सवाल अपने सवाल रिपीट से करें। बात करें। माफ कीजिएगा, सर मैं सवाल अपना दोबारा, रिपीट करें। मैं दोबारा से तो नहीं रिपीट कर सकता, ठीक है? मुझे सिर्फ आप ये बात बताएं कि आपके जो आपने अभी इंपोर्टेंट तक सवालात हमारे करें सामने, करें, जो इंपोर्टेंट सवालात आपने करें, ताकि मैं नोट आपने करूं। माफ हमारे कीजिएगा। सामने अभी तक हम्म। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रखा इस चीज का कि आपके खुदा ने इस कायनात को कैसे खल किया है। इस चीज का आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है? अल्लाह यारी साहब, बहुत एहतराम के साथ आप सुन्नियों के साथ भी डिबेट कर सकते हैं, और आप क्रिश्चियंस के साथ भी कर सकते हैं, और हिंदुओं के साथ भी कर सकते हैं। बराए करम मुलीदीन के साथ डिबेट्स ना किया करें, क्योंकि आप जितनी डिबेट्स मुलीदीन के साथ करेंगे आप अपने रिलीजन को उतना एक्सपोज करेंगे लोगों के सामने, ठीक है? और मैंने देखा कि किस तरह से लास्ट टाइम जब अवैस इकबाल साहब के साथ आपकी डिबेट हुई थी, तो आपको जो जो जिन सुन्नियों जिन जो सुन्नी है जिनके खिलाफ आपने महाज खोला हुआ है, और जिन्होंने जो आपको काफिर समझते हैं, और आप मिलके एक दूसरे को काफिर समझते हैं, तो आप लोगों को मुल्हिदीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम सब आपको मुसलमान समझते हैं और आप एक दूसरे को काफिर ये समझते हैं, ठीक है? इररिलेवेंट तो है, मौजू से निकल रहे हैं आप। आप बराह करम इल्हाद से डिबेट ना किया करें, आप आपस में लगे रहा करें, लेकिन इल्हाद की तरफ ना आया करें। अगली बात कि आपके पास कोई इस चीज का सबूत नहीं है। आपने अपना खुदा आपने अपना खुदा उस इनफाइनाइट रिग्रेस के अंदर रखा हुआ है कि वो हमेशा से था। भाई कैसे था हमेशा से? कैसे के सवाल का आपको नहीं पता, क्योंकि आपको कभी बताया नहीं गया, आपको कभी इस चीज का आइडिया नहीं था कि 1400 साल के बाद मुल्हिदीन खड़े होकर ये क्वेश्चंस पूछेंगे और लोगों को बताएंगे कि एक झूठे मजहब को आप आगे फैला रहे हैं। आपको क्यों नहीं पता कि कोई चीज कैसे हमेशा से एग्जिस्ट कर सकती है? क्या आपका खुदा खुद ब खुद बन गया? और आखिरी बात मुझे एक बताएं कि सिर्फ सिर्फ अगर आप जवाब देना चाहें, आपके पास आपके पास क्या आंसर है कि इस कायनात को आपके खुदा ने कैसे खल किया? सिर्फ एक लाइन में अगर आपने बताना हो तो वो कैसे है? क्या अमरे रबी से आपके कायनात ने इस कायनात को खल किया? तो उसका अमरे रबी जो था वो अभी तक पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंच सका? इतनी बड़ी वास्ट यूनिवर्स, 93 बिलियन लाइट ईयर्स के अक्रॉस, इतनी वास्ट कायनात आपके खुदा ने जब तख्लीक की, उसकी क्रिएशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई? उसने तो 6 दिनों में अपनी कायनात बना दी थी। उसने तो हमें कहा कि मैंने जमीन और आसमान 6 दिनों के अंदर बना दिए थे। इस क्रिएशन की को उसने पाया तकमील तक सर क्यों नहीं अभी तक पहुंचाया? और इतनी बड़ी कायनात के एक छोटे से जर्रे, एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर वो अपने सारे पैगंबर भी भेज रहा है, वो अपने मासूमीन भी भेज रहा है, वो अपने इमाम भी भेज रहा है, मगर वो ये नहीं बता रहा कि मैंने कायनात कैसे बनाई। अच्छा ताहा भाई, अब इसके बाद मेरा ख्याल है कोई इसके बाद तो मेरा ख्याल है अगला सेशन कोई नहीं होगा। ये आपके फाइनल वर्डिक्ट है, इसको फाइनल ठीक है कंसिडर ठीक करें। है ठीक है अली यासी भाई। चल डन। ओके अल्लाह यार साहब, नाउ द रेस्ट ऑफ द शो इज योर्स। आपने जवाब थैंक देने यू हैं सर। मैं उनके इनके सवाल, और इन्होंने जो 5-6 सवाल किए हैं, मैं इनका जवाब दूंगा। मुझे बस एक चीज़ निकालनी यहाँ पे, एक रेफरेंस निकाल अब देने हाँ, वो देने आप अपनी बुक से भी रेफरेंस देंगे और आप या क्या सारे सवाल अल्लाह अल्लाह माफ यार साहब, कीजिए जब तक नहीं आ रहे, बस एक छोटी सी बात कहूँ। आज की डिबेट जी, जो कह है दें वो क्या। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी रही। दोनों ने अपनी अपने इजहारात का जरूर ख्याल किया, बाकी ऑडियंस ने जज करना है कि वो क्या जानना चाहती हैं, वो क्या इससे इंटरप्रेट करती है। बट द थिंग इज कि जी दोनों सर। ने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन किए, एक दूसरे जी सर। की वो इज्जत भी बरकरार रखी। और मैं इफ आई में आस्क जाने से पहले, ताहा भाई, आर यू सेटिस्फाइड विद टुडेज डिबेट अबाउट अबाउट सर द बस मुझे एक बात बुरी लगी थी कि वो म्यूट वाली चीज, और बाकी कम से कम जो है गुफ्तगू के अंदर मुझे लगा कि एक हेल्दी डिबेट हुई है, और हमने अपनी ऑडियंस को लूज नहीं किया होगा, जो कि मेन मकसद है। मैं भी चाहता हूं कि लोगों को हकीकत पता चले इल्हाद की, एथिज्म की, और जैसे हम लोगों को उलमा कराम कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें, मैं भी लोगों को चाहता हूं कि उनको पता चले कि इल्हाद दरअसल असल एक मंतकी आपकी स्टैंडिंग होनी चाहिए, और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को हम मैन मेड समझते हैं सर। ठीक देखें, डिबेट अगर हेल्दी डिबेट हो तो लोग कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, इधर चाहे वो आपकी बात सुने चाहे अल्लाह यार साहब की। अबाउट द म्यूट वाला, वो तो मैंने इसलिए कहा था, क्रॉस टॉक हो रही थी, लेकिन ठीक है आपको ना ठीक। किया गया। अल्लाह यारी साहब को जरूर म्यूट कर दिया गया, उनको अभी बुरा अभी हम बनाना लाइव चाहिए। नहीं है।
ہم لائیو ہی ہیں، اللہ یہ سب صرف ایک دو جو ہے نا وہ اپنے کتاب کتب کے دلائل ڈھونڈ رہے ہیں، سر لیکن بس لیکن وہ لیکن ان کتب کو تو ملحدین مانتے ہی نہیں نا، تو وہ کیوں کس طرح سے آپ نے مطلب کہا ان تھا کہ آپ کے آپ اللہ نے آپ کو نہیں بتایا نا، آپ نے کہا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو بتایا نہیں نا، آپ نے ہماری کتابوں پہ اعتراض کیا. بالکل بالکل ہاں تو وہ اب اس کتاب سے ہی آپ کو ظاہری بات ہے نا اپنی کتب سے ہی جواب دیں گے، اب ماننا نہ ماننا وہ آپ نے آپ پہ ہے اور اعتراض کیا لوگوں ہوا؟ پہ ہے۔ اگر آپ اعتراض نہیں کرتا کتابوں پر تو ہمیں کتابوں دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی. اب ماننا نہ ماننا جو ہے وہ آپ پہ اور لوگوں ہاں پہ ہے، اور کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ اب آپ کے سوال آ چکے ہیں، بس اللہ یہی صاحب کا رسپانس ہے، پھر اس کو جی اختتام سر. کرتے ہیں۔ اجازت دیں میں محترم ناظرین، انہوں نے جو 5-6 سوالات کیے میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیں کسی بھی دلیل کا رد اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے مقدمات کو رد کریں، یا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کنکلوژن نکالا ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں بنتا. یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ ساکریٹیز ایک انسان تھا، ہر انسان سب انسان فانی ہوتے ہیں، اس لیے سقراط جو ہے فانی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس استدلال کے جملے کو آپ نہ مانیں، یا ایک جملے کو نہ مانیں، ایک مقدمے کو نہ مانیں، یا اس کا جو شکل استدلال ہے اس کو رد کریں. یہ تو اس میں سے کسی کو رد نہیں کر سکے. یہ مزید سوالات لے کے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کیسے کیا. میں نے بار بار کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفہ کا سوال نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، بار بار کہہ دیا. اور پھر ان کا اشکال ہے کہ اللہ نے یہ خود کیوں نہیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور پھر احادیث میں اس کی توضیح اس طرح ہے کہ ملاحظہ کریں. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، باب کتاب التوحید، باب الارادہ. آپ نے ارادہ کے متعلق بھی کیا کہ اللہ تو ارادہ کرتا ہے، تو اس کا ارادہ اس کا احداث ہے، اس کا ارادہ وہ جب خلق کرتا ہے وہی ارادہ ہوتا ہے. فرمایا کہ بھلے الارادۃ، مولا حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الارادۃ من الخلق الضمیر وما يبدو لهم من بعد ذلك من الفعل واما من اللہ تعالی فارادته احداث لا غیر ذلك. لوگوں کے لیے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، پامتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کریں نہ کریں، تو پھر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ارادہ یعنی وہ خلق کرتا ہے، اس میں کوئی تغییر نہیں آتا. اس میں اگر تغییر آ جاتا تو وہ بھی مٹیریل ہوتا، اس کے لیے بھی ٹائم آتا. ایک جواب. پھر اسی حدیث کے اگلے صفحے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفِعْلَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ. اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کا فعل ہی ہے، جب فعل کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کن فیکون بلا لفظ، اس کا کن فیکون لفظ نہیں ہے، لطق بلسان نہیں ہے، کوئی ہمت کرنا ہمت نہیں ہے، ولا تفکر فکر کرنا نہیں ہے، ولا کیف لذالک، اور اس کے فعل کا کوئی کیف نہیں ہے. یہ ہم نے جو سکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا اس نے جو خلق کیا اس پہ کیفیت لاگو نہیں ہوتی، یہ ہمارا بات نہیں ہے. دین نے ہمیں سکھایا اور یہ عقلی دلیل کے ساتھ سکھایا کہ کیفیت مادی اجسام کی ہوتی ہے. فرمایا کما انہ لا کیف لہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیفیت نہیں ہے کہ مثلا وہ کیفیت کس کو کہتے ہیں کہ گرم ہے، سرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، دور ہے، نزدیک ہے، رنگ لال ہے یا بلو ہے. یہ چیزیں کیفیت کی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذات میں کیفیت نہیں ہے، اس کے وجود میں کیفیت نہیں ہے، تو اس کے فعل میں بھی کیفیت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں ہے، یعنی اس کے مثال نہیں ہے. بالکل صحیح فرماتے ہیں، اس کی مثال بالکل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. اچھا، آپ نے سوال کیا کہ انفینٹ ریگریس جو ہے ایک سلسلہ ہے ٹائم کا، اس میں آپ نے اللہ کو کیسے رکھ دیا؟ بھائی صاحب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انفینٹ ریگریس باطل ہے. یہ جو زمان کا تسلسل ہے اس کی ایک آغاز ہے، یہاں سے آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں واقع ہی نہیں ہے. اس زمان کو بنانے والا، اس ٹائم کو خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کی دلیل بھی ہم نے آپ کو دے دی. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو یہ سوال اب وہی ہے کہ جیسے اس نے کہا تھا نا، اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ واٹ از نارتھ آف دا نارتھ پول، نارتھ پول کے نارتھ میں کیا ہے؟ نارتھ پول کا نارتھ ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. خلق وہ چیز کوئی چیز اپنے آپ کو بناتا ہے یا بن جاتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، زمان ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ ہر پہلے سے پہلا ہے. میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا.
ایک ہستی جس کا ٹائم نہیں ہے، جس کا زمان نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی باطل ہے، وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ خود ٹائم بھی سے نہیں ہے پہلے. جی سر، کیا فرما رہے ہیں؟ سر وہ پھر خود بھی نہیں ہے نا. آپ کیوں نہیں خود میرا نہیں؟ یہی تو مقدمہ ہے کہ آپ غیر مشاہداتی اللہ کو اس ریلم کے اندر کیسے ہاں بٹھا سکتے ہیں؟ بالکل، آپ نے نہیں دیکھا تو کہا وہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا تو کہا اسی لیے کہ ہم نے نہیں دیکھا وہ ہمارا رب ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، سر اسی لیے ہمارا لیکن خالق ہے. اسی لیے کہ لیکن وہ جسمانی نہیں. آپ خاموش رہیے، میری باری. جوز، ہندوز، سب ہاں، اپنے خداؤں کی اس طرح کی ڈیفینیشن اپنی ہمارے پاس کتابوں کے دلیل اندر ہے، رکھ کے دوسروں کے بیٹھے ہیں. پاس دلیل نہیں ہے. میری باری ہے بھائی، میری باری. ٹھیک اب ہے. ہاں جناب اسی لیے، میرا آرگومنٹ کمپلیٹ کر کے ختم ہاں کرتے ہیں، اسی پھر لیے کہ ٹائٹل وہ روم ڈسائڈ مٹیریل کرتے نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے. آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اور آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ ایک چیز، ایک ہستی مٹیریل نہ ہو، زمان و مکان اس کی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ آپ کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی مثال، فریم آف ریفرنس نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی مثال نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں مثال نہیں ہے. اگر کسی چیز کی مثال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے کہ مٹیریل نہیں ہے، تو آپ نے کہا وہ نہیں ہے. ہم نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، اسی لیے ہم نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. آپ نے کہا کہ تکمیل خلقت کی اس نے تکمیل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے کب کہا کہ اس نے خلقت کی تکمیل کی؟ وہ ایک دفعہ خلق کر کے فارغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ قاف میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول. کیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ خلق نہیں کیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے پہلے بھی خلق کیا؟ ٹھیک ہے نا. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے جب ہم نے دنیا بنایا اس کے بنانے سے ہم قاصر تھے، عاجز تھے، ہم نے نہیں بنایا؟ بلے فرمایا کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہمیشہ خلق جدید موجود ہے اور خلق جدید ہوتا رہتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مصلحت میں، اگر کسی چیز کو مزید خلق کرنا ہو خلق کر سکتا ہے. اس طرح نہیں ایک دفعہ خلق کیا تو پھر مزید خلق نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا. سر بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور اینڈ میں جو آپ نے بات کی کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ رکھیں. آپ اس کو ایز اے فیکٹ بچوں کو نہ بتایا کریں کہ یہ فیکٹ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس کائنات کو بنایا. باقی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت بہت شکریہ علی آصف کہ آپ نے جو ہے سر انجام دی اپنی موڈریشن. تو دو تھینک باتیں یو سو میں عرض مچ. کروں. انہوں نے جی جی سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ غیر مومن تھے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہمارے مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے مومن تھے. وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے. یہ پہلی بات. وہ مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا، میں بھول گیا ہوں. جی سر. دوسری بات ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے. جی سر، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور عقیدہ سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے. عقیدہ بھی ہے، عقیدے سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے. دلیل ایسا کہ کوئی رد نہیں کر سکتا. اب آپ جائیے اپنا ہوم ورک کیجئے. اور میرا چیلنج ہے بقیہ بھی جتنے ایتھیسٹ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم یافتہ ایتھیسٹ بہت زیادہ ہے دنیا میں. تعلیم یافتہ سیکولر ایتھیسٹ دنیا میں بہت ہیں. ان سب سے عرض ہے کہ دیکھیں، میں یہ حقیر ادعا نہیں کرتا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے. آپ سوال کیجئے. اگر ہمیں نہیں آیا تو ہم کہیں گے، بہت ادب سے کہیں گے کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دے دیجئے، ہمیں تحقیق کریں گے. اگر جواب نہیں ملا پھر ہم کہیں گے بھئی کہ ہمارے پاس جواب نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی. اگر شروع میں آپ یہی جی سر ایک لاسٹ بات، آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ ابو عبد المطلب جو ہیں وہ مسلمان تھے. حالانکہ مجھے مسلمان کی ڈیفینیشن جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ایک ہے. حالانکہ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا غلط بات ہوتی ہے کہ اس نے خود اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی وہ گن کے بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں. تو مجھے نہیں پتا عبد المطلب نے اپنی زندگی میں یہ گواہی کب دی تھی، مگر آپ سے بات کر کے بل بہت اچھا لگا. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان نام رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان نہیں رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان نام رکھا ہے. سمجھ میں آئی نا. اور وہ ہمیں اس لیے مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے تھے کہ وہ جو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور وہ اس لیے مسلمان تھے. اور پھر ان کو پتا تھا کہ میرا پوتا نبی ہوگا. جب وہ نہایت اپنے پوتے، وہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی ان کی عمر شریف 120 سال تھی.
ان کو پتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت میں کہ اس امت میں جو نبی پیدا ہوگا وہ کس طرح ہوگا، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کے نسب کیا، ان کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ میرا پوتا نبی ہوگا۔ اس کا حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے شروع ہی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپر، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، ان کی سرپرستی کے لیے کہ ان کی دیکھ بھال کیا جائے، ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ آئے، کیونکہ شروع ہی سے اس زمانے میں نبی